الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر نبی دا ایک دوست ہوندا ہے اور جنت دے اندر میں محمد دا دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے گا. حضرات گرامی قدر، جس طرح ذی الحجہ دا مہینہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی قربانی دا مہینہ ہے، جس طرح محرم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے 72 رفقا دی شہادت دا مہینہ ہے، اس طرح ذی الحجہ دی 18 تاریخ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا مہینہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عفان دے بیٹے نے اور مکہ مکرمہ دے متمول تاجر گھرانے نال تعلق سی، اور اتنے شریف النفس سن کہ انہاں دی حیا پورے علاقے دے اندر معروف سی. جس ویلے اسلام آیا، حضور نے دعوت دیتی قوم اور قبیلے نو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. چونکہ حضرت سلیم الفطرت سن، مزاج دے اندر نیکی سی، شرک نہیں سی، اس واسطے غور کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے دے تاجر سن، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ دے اندر تجارت کرتے سن. چنانچہ اے تجارتی تعلقات دی بنیاد تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی ایمان لے آ چکے سن. حضرت عثمان دے نال تجارتی لین دین چلتا رہندا سی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسلام دی دعوت دیتی اور اسلام دی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا۔ اور سیدنا صدیق اکبر دی محنت اور کوشش دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا، اور پھر کوئی موقع ایسا نہیں جہدے تے کملی والے نو اور اسلام نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موڈا نہ لایا ہوئے۔ تاریخ انسانیت دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ شرف حاصل ہے کہ کسی بھی نبی دیاں دو بیٹیاں اج تک یکے بعد دیگرے کسی انسان دے نکاح چ نہیں آئیاں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم المرتبت شانہ والے صحابی نے جنہ دے حصے دے اندر خاتم الانبیاء سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں۔ چونکہ بیٹی کسی بھی باپ دی نور نظر ہوندی ہے، اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ذوالنورین بھی کیا جاندہ ہے کہ دو نوراں والا، یعنی نبی دی دو نور نظر جناب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اے نبی دیاں دو نور نظر یکے بعد دیگرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں عثمان دے نکاح چاہیاں۔ روایات دے اندر آندا ہے جو سیدہ رقیہ دا انتقال ہویا، مصطفیٰ کریم بدر دی جنگ دیاں خوشخبریاں لے کے مدینہ منورہ چ داخل ہو رہے سن، اور صحابہ کرام اجے حضرت رقیہ دی قبر تے کچھ مٹی پا چکے سن، اور کسی نے دسیا جا کے قبرستان دے اندر کہ حضور تشریف لے آئے نے، میرے مصطفیٰ نو اللہ نے بدر دیاں خوشخبریاں عطا کی دیاں، اور نال ہی کمر توڑ دینے والا غم حضرت رقیہ دی وفات دا سانحہ بھی آپ دے سامنے آیا۔ صحابی کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جئی مٹی پائی ہے، اجے پوری طرح ٹھیری تیار نہیں ہوئی، اگر تسی ارشاد فرماؤ تے مٹی نو کڈ لیا جائے اور تانوں تہاڈی بیٹی دی زیارت کرا دیتے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھاں چوں آنسو جاری نے، آپ دی داڑھی مبارک تر ہے، بیٹی دا انتقال ہو چکی ہے، بیٹی لحد دے اندر اتر چکی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمزدہ نے۔ سرکار نے پیغام بھیجیا قبر تے مٹی پا دیو، قبر دی ٹھیری تیار کر دیو، اللہ میری تے رقیہ دی ملاقات کل قیامت والے دن کرا دے گا۔ یہ جڑے کئی ہفتے انتظار کراندے نے میت نو سٹورا چ رکھ دین، میت نیلی ہو جاندی ہے، غسل دے ویلے بعض دفعہ
انہاں دے جسم تو کھل اترنی شروع ہو جاندی ہے۔ انہاں نو سوچنا چاہیے کہ پیغمبر دی واضح حدیث ہے کہ 3 چیزاں دے اندر حضرت علی فرماندے حضور نے فرمایا جلدی کرو، بچی جوان ہو جائے، مناسب رشتہ رب کے، نکاح جلدی کرو، آزان ہو جائے، نماز دی ادائیگی دے اندر جلدی کرو، گھر دے اندر فوتگی ہو جائے، حضور نے فرمایا تدفین دے اندر جلدی کرو، انہوں دی منزل سے روانہ کرو۔ اور آپ نے دی مثال خود دیتی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مصطفیٰ دے آن دا انتظار نہیں کیتا، گھنٹیاں انتظار نہیں کیتا، بلکہ جنازہ پڑھ کے قبر دے اندر آپ دی بیٹی نو اتاریا، چاند مٹی دے اجے ٹپے ہی پائے نے کہ سرکار دی آمد دی اطلاع ہوئی، حضور نے فرمایا وہ اپنی منزل دی طرف روانہ ہو چکی ہے، میری تے دی ملاقات اللہ قیامت والے دن کرا دے گا، محمد دی خاطر قبر نو اکھیڑن دی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو راہ سنت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ تو بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان ابن عفان دے نال کرا دیتا۔ او میاں پہلی بیٹی اگر خوشحال زندگی گزار کے نہ گئی ہوئے، سورے اور جوائی دے تعلقات مثالی نہ ہون، کرانا اچھا نہ ہوئے، پھر کون ہے جڑا بیٹی تو بعد بیٹی دے دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیٹی دی وفات تو بعد دوسری بیٹی بھی عطا کر دیتے، اور جس ویلے دوسری بیٹی دا انتقال بھی ہو گیا ہے، حضرت عثمان دی آنکھاں چ بھی آنسو نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے نے۔ حضرت عثمان دے نال میرے محبوب نے اس طرح تعزیت فرمائی، فرمایا عثمان اللہ دا امر ہے جڑا مینوں بھی قبول کرنا پائے گا، تینوں بھی قبول کرنا پائے گا، لیکن ایک گل میں کہنا کہ عثمان مینوں تیرے ورگا اچھا داماد نہیں ملنا، رب کعبہ دی قسم محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، ایک دا انتقال ہوندا جاندا، دوسری دی شادی میں تیرے نال کردا جاندا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی نسبت تواڈی وجہ دے نال مینوں ملی ہے، اگر میرے جیسا داماد تانوں نہیں ملے گا تے عثمان نو تواڈے جیسا سسر بھی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہندا ہے نا کہ میں عثمان دی شان تو جانوارا، میں عثمان دی شان تو جانوارا، جا اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں، جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی، جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی، ہوئی گھر محمد دے 2 بار شادی، ہوئی گھر محمد دے 2 بار شادی، او دے سر تے سجدی ہے چادر حیا دی، او دے سر تے سجدی ہے چادر حیا دی، مگر شرم کیتا نہیں بغض مارا، میں عثمان مل کے کہیں میں عثمان دی شان تو جانوارا،
جا اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں۔ سبحان اللہ العظیم۔